بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مبارک جدوجہد کے چینل میں خوش آمدید۔ میرے بھائیوں، آج جمعہ المبارک کا دن ہے اور آج کے دن کے حوالے سے جو میرا وظیفہ ہے یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اوپر قرض ہے، اور جو بھی قرض میں مبتلا ہیں وہ اس وظیفے کو جتنی تعداد میں بتایا جائے اگر اتنی تعداد میں کر لیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کا قرض جو ہے وہ آج سے ہی ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ چاہے ان کے اوپر کروڑوں کے حساب سے بھی قرض ہے تو قرض ان کا اللہ کے فضل و کرم سے اس وظیفے کی برکت سے اتر جائے گا۔ میرے بھائیوں، قرض کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور یہ پریشانی پھر ختم ہوتی ہی نہیں۔ قرض اوپر ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ خواہشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں اپنی ضروریات کو بھول کر، اور دوسرے کو جب اچھے سٹیٹس میں دیکھتے ہیں تو ہم اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہم اپنی جیب کی طرف نہیں دیکھتے۔ اور دوسرا جو قرض میں پھنسنے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سود۔ ہم کئی ایسے کاموں میں پڑ جاتے ہیں جن میں ڈائریکٹلی سود جو ہوتا ہے، سود کا دھندا وہ انوالو ہوتا ہے، اور پھر سود کی وجہ سے ہم پھنستے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے قرض ہمارے اوپر بڑھتا ہی جاتا رہتا ہے اور قرض اترنے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس میں جو خاص طور پر وظیفہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اوپر قرض ہے۔ میں نے خود بھی اس وظیفے کو کیا ہے اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے بھی اس مصیبت سے نجات دی ہے۔ میرے بھائیوں، جو بھی بہن بھائی دوست سود میں مبتلا ہے وہ سب سے پہلے اپنے اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے ہی اپنا رابطہ مضبوط کر لے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں تو اللہ سے رجوع نہیں کرتے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے، اور جو گناہ ہوتے ہیں یہ رزق کو روک لیتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ لوگ توبہ کریں اور ایسی پکی توبہ کریں کہ اس کے بعد آپ اس چیز کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس کو بھی بھول جائیں اور پاکیزہ رزق کی کوشش کریں۔ میرا اللہ انشاءاللہ آپ کی چولیاں بھر دے گا، اور پھر سارے دوست سارے رشتہ دار حیران رہ جائیں گے کہ آپ لوگوں کے پاس اتنی دولت اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ پاک ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور میرا پیارا اللہ انہیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی ضروریات اس کے کام اللہ پاک خود سنوار دیتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ہو کر دیکھیں، راستے بھی بن جائیں گے، رنج و غم بھی ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ جتنی بھی معاشی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی قرض کی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی ٹینشنیں ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گی۔ مشکل ہر انسان پر آ جاتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں ہمیشہ خوشیاں ہی رہیں، ہمیشہ سکھ رہے اور وہ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق مطمئن زندگی گزار سکے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں یہ زندگی کا حصہ ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور میرے بھائیوں، جو آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں یہ وظائف بزرگان دین نے کی ہوتے ہیں، اور ان سے انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہوتا ہے، ان کی حاجتیں بھی ان سے پوری ہوئی تھیں۔ آپ بھی کریں گے، آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی، بیماریوں سے شفا بھی ملے گی، اور ان کے اتنے زیادہ فائدے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہر قسم کے بیماریاں، ہر قسم کی جو امراض ہیں، ہر قسم کے جو پیچیدہ مسائل ہیں ان کا حل قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، اور جب دعا کا وقت ہوتا ہے تو دعا ہم پڑھ لیتے ہیں، جبکہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے انسان اپنی تقدیر کو بھی بدل سکتا ہے، اپنے اللہ سے دعا کر کے اپنی تقدیر کو بھی اپنے حق میں کروا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھروسے کا حق ادا نہیں کرتے، ہمیں پورا یقین نہیں ہوتا کسی وظیفے پہ۔ میرے بھائیوں، جب انسان بھروسہ کرنے لگ جائے تو اسے ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے۔ صبح جب نکلتے ہیں تو خالی ہوتے ہیں، شام کو جب واپس آتے ہیں تو کبھی خالی پیٹ نہیں آتے،
اسی طرح آپ شیر کو دیکھ لیں جو جنگل میں رہتا ہے، جو روزانہ کتنا گوشت کھاتا ہے، تو میرا اللہ اس سے بھی دے رہا ہے۔ اسی طرح سمندر میں رہنے والے کئی ایسے جاندار ہیں جو سچے موتی کھاتے ہیں، بھلا خود سوچو ان کو کون دیتا ہے؟ میرا اللہ ہی دیتا ہے۔ انسان کی کیا طاقت ہے؟ انسان تو کسی کو 2 ٹائم کا کھانا نہیں دے سکتا۔ تو میرے بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو بھی وظیفہ بتایا جائے گا اس کو آپ پوری یقین سے کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی جو قرض کی پریشانی ہے، آپ کی جو قرض کی ٹینشن ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو آئیے اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ چینل پر جتنے بھی نئے دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو ضرور دبا دیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہم وظیفہ، جو بھی ویڈیو ہمارے چینل پر نئی آتی ہے اس کا سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ تو آئیے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن کر لینا ہے۔ جمعۃ المبارک کا جو دن ہوتا ہے یہ بہت فضیلت والا ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد بھی اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں اور مغرب سے پہلے پہلے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ یہ دعا آپ کی سکرین پہ شو ہو رہی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کو آپ نے 70 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 70 ٹائم اس کو پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے اپنے ہاتھ پھیلا لینے ہیں اور اپنے اللہ سے دعا کر لینی ہے کہ میرے اللہ، میرے اوپر جتنا بھی قرض ہے اس کو ادا فرما دے۔ میرے اللہ، میں اس مصیبت میں، اس پریشانی میں پھنس گیا ہوں۔ چاہے میرے بھائیوں بہنوں آپ نے سود کا کاروبار کیا ہے، جو بھی آپ سے گناہ ہوا ہے، سچے دل سے معافی مانگ لو۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ اللہ کے غصے پر، اللہ کے غضب پر بھی حاوی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا قرض بھی ختم ہو جائے گا، آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور میرا اللہ آپ کو وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ کے ہیں۔ یہ دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے ہیں، جن کے پاس دولت کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں، یہ سارے اللہ کے محتاج ہیں، اور ان کی جو حکومت ہے، ان کا جو ٹھاٹھ باٹ ہے، یہ چند دنوں کی ہے، اور ہمیشہ جس کی حکمرانی رہنی ہے، ہمیشہ جس کے خزانے باقی ہیں، رہیں گے، ہیں، شروع سے ہیں، آخر تک رہیں گے، وہ اللہ ہی ہے۔ تو اللہ سے مانگ لو، یہ جیلی پیروں فقیروں عاملوں کے پاس مت جایا کرو، یہ بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی، اللہ پاک آپ کو وہاں سے دے گا جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ان تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن کے حالات خراب ہیں، ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنا آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔